سردیوں کی ابتدائی شام خنکی کا احساس دلایا ہی کرتی ہے۔ چہرے پر ہوا کے جھونکوں سے سردی کا احساس نمایاں تھا۔ رات کو خنکی بڑھ جانے پر مجھے تو کچھ نہ ہونا تھا، لیکن مجھے فکر تھی کہ گرم کمروں میں آرام و آسائش کی زندگی گزارنے والا بادشاہ کا چچا زاد میرے لیے رات کو پریشانی کا باعث ضرور بنے گا۔ میں تو سردی برداشت کرنے کا عادی ہوں، لیکن اس نے تو زمستانی ہوا کا ایک تھپیڑا بھی نہ کھایا ہوگا۔ میں ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھا جہاں ہم سرد ہوا کے جھونکوں سے محفوظ رہیں۔ ہم ندی کے چوڑے پاٹ سے دور جا چکے تھے۔ ہم جیسے جیسے سرحد کے قریب پہنچیں گے، بادشاہ کے چچا زاد نے کہا، گھنے درختوں کا سلسلہ کم ہوتا جائے گا۔ سرحد تو جھاڑیوں کے سلسلے میں ہے۔ میں کبھی سرحد کے پار تو نہیں گیا، میں نے کہا، لیکن سرحدی علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے۔ جھاڑیوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے درختوں میں بہت چٹانیں ہیں، وہاں سے شمال مغرب کی سمت جاتا ہوا چٹانوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں بہت غاریں ہیں۔ اگرچہ یہ درندوں کی پناہ گاہیں ہیں، لیکن انہی میں ہمیں کوئی محفوظ جگہ مل جائے گی۔ بہرحال ہمیں چوکس رہنا ہوگا۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ کسی درندے کی توجہ کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ کے چچا زاد نے کہا، ہم بہت تھک چکے ہیں، پناہ گاہ مل گئی تو باری باری سو لیں گے۔ ہم ندی کے کشادہ پاٹ سے اتنی دور جا چکے تھے کہ اب مڑ کر دیکھنے پر بھی درختوں اور چٹانوں کے درمیان کہیں بھی گہری ہوتی ہوئی شام میں اس کی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ سرحد سے تقریباً 1 کوس پہلے ہمیں مطلوبہ پناہ گاہ مل گئی۔ 3 پیخس اونچی ایک تودا نما چٹان تھی، جس کے اوپر پہاڑی ہی کی ایک فطری سقف تھی جو چٹان پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ چھت تودا نما چٹان کو بارش سے بچا سکتی تھی اور ہمیں شبنم سے۔ چٹان کے گرد جھاڑ جھنکار تھا اور چند چھوٹے درخت بھی۔ ہم گھوڑے باندھ بھی سکتے تھے اور ان پر نظر بھی رکھ سکتے تھے۔ اس فطری پناہ گاہ کے قریب ہم اترے، گھوڑوں کو درختوں سے باندھا اور چٹان پر چڑھ گئے۔ ارد گرد کا جائزہ لے کر ہم چٹان سے اترے۔ میں نے اپنا توشہ اتارا، زین اتاری، بادشاہ کے چچا زاد نے بھی زین اتاری اور ہم چٹان پر بیٹھ گئے۔ ہموار چٹان پر زینے رکھتے ہوئے میرے اشب کی زین سے بندھی آہنی زنجیریں جھنجھنا اٹھی۔ درختوں کے پاس گھاس ابھی تک خزاں رسیدہ نہ ہوئی تھی، وہ گھوڑوں کا چارہ بن گئی۔ میں نے توشہ دان سے آبریز اور کھانا نکالا، پانی کو کاسے میں انڈیلا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں نے کہا، ہم دونوں کے لیے بہت ہے، پھر نہ جانے کہاں ملے۔ چوکی کا نگران اگر وہی ہوا، بادشاہ کے چچا زاد نے کہا، جو مجھے جانتا ہے تو وہ تواضع میں بخل سے کام نہیں لے گا۔ ہم نے کھانا کھایا، پانی پیا، پھر ہموار چٹان پر دھری زینوں پر سروں کو رکھ کر لیٹ گئے۔ تھکن اس قدر تھی کہ سخت چٹان پر لیٹنا بھی اچھا لگا۔ میں تو ان سختیوں کا عادی تھا، لیکن بادشاہ کے چچا زاد کا برا حال تھا۔ وہ مخمل و سنجاب کے بستر پر سونے والا چٹان پر بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر سوجن نمایاں تھی۔ میں جاگتا ہوں، اس نے کہا، تم سو جاؤ۔ نہیں، میں نے کہا، مجھے تمہاری آنکھوں میں سوجن کے ساتھ نیند کی شدید خواہش بھی نظر آ رہی ہے۔ تم پہلے سو جاؤ۔ میں عادی ہوں، کئی راتیں مسلسل بیدار رہ سکتا ہوں۔ بہتر ہے، بادشاہ کے چچا زاد نے کہا، لیکن نصف شب ہونے پر مجھے جگا دینا۔ ہمیں زہرہ کے افق پر چمکنے سے پہلے کوچ کرنا ہوگا۔ وہ زین پر سر رکھ کر اوپر پتھریلی سقف کو دیکھنے لگا۔ میں ایک خیال پر چونکا۔ وہ تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے بادشاہ کے چچا زاد کی سمت دیکھا۔ بادشاہ کے جاسوس شمال مشرقی ریاستوں میں موجود ہیں؟ اس نے جھٹکے سے سر موڑ کر مجھے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ وہاں کے درباروں میں ہم جاسوس نہیں کہلائیں گے۔ ہمارے پاس میری قید و بند کا شاہی فرمان ہے، یہی ہمارے فرار ہونے کا ثبوت ہوگا۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میں نے مغربی افق پر بڑھتی ہوئی تاریکی کی سمت دیکھا۔ ہم کب تک خود کو پوشیدہ رکھ پائیں گے؟ کیا بادشاہ کے جاسوس اسے یہ خبر نہ پہنچائیں گے کہ ہم فرار ہو چکے ہیں؟ کیا بادشاہ اپنی حکمت عملی کو بدل نہ دے گا؟ بادشاہ کا چچا زاد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ ہمیں بھیس بدلنا ہوگا، اس نے تھکن کا احساس دلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے اہم بات کی ہے، ہمیں سرحدی چوکی ہی سے بھیس بدل کر نکلنا ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں جاسوسوں کی رسائی دربار تک ہوگی۔
پھر وہ سقف کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک دو بار سوجی ہوئی پیشانی کو انگلیوں سے سہلایا۔ تم اسی کے سچے پرستار ہو، بہت ذہین بھی ہو، مجھے قدم قدم پر تمہاری ضرورت ہوگی۔ ایک بار ہم بادشاہ کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیں، پھر مجھے نیا آئین تشکیل دینا ہے، اصلاحات کرنی ہیں، مجھے تمہاری اشد ضرورت ہوگی۔ میں عساکر سے ہوں، میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ میری ہر خواہش شمشیر و سنا کے حصار میں ہے، اور تم حصار شکن بھی ہو۔ بادشاہ کے چچا زاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی یہ بزلہ سنجی اچھی لگی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا ہر اقدام شمشیر و سنا کے اہداف پر ہی مرکوز ہوتا ہے۔ مجھے اصلاحات سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں بادشاہ کے چچا زاد کی آواز خواب آلود ہو چکی تھی، لیکن اصلاحات کے لیے مضبوط دفاع کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری میں تمہیں ہی سونپوں گا۔ ہاں، میں نے کہا، میں دفاع کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ درست کہہ رہے ہو، بادشاہ کا چچا زاد جیسے نیند میں بول رہا تھا۔ تم سیاست سے نابلد ہو۔ نہ میں ہوس ملک گیری کا اسیر تھا، نہ ہی ذاتی جاہ و احتشام میرا مقصد تھا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ اگر سب کچھ کامیابی سے ہو گیا، میں نے سوچا، تو ملک کا دفاع میری اولین ترجیح ہوگی۔ بادشاہ کا جبر و تشدد ختم ہو جانے پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس زندگی کی حفاظت میری زندگی کا مقصد ہوگا۔ خاموشی شب جلدہ کی طرح طویل تھی۔ بادشاہ کا چچا زاد سو چکا تھا۔ چٹان کے نیچے درخت کے پاس سے کبھی کبھی گھوڑوں کے نتنوں سے نکلتے سانس کی قدرے بلند آواز سنائی دیتی تھی۔ کبھی ان کے سموں کی آواز بھی ابھرتی تھی جب وہ ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہوتے تھے۔ چٹان کے نیچے جھاڑیوں میں ہوا کی خنکی بڑھ جانے پر اپنے پروں کو سرعت سے جھلا کر کوئی جھینگر مسلسل ری ری کر رہا تھا۔ ہوا میں تیزی نہیں تھی، رخ بھی ندی کی سمت تھا۔ چٹان اور فطری سقف نے ہمیں خنک ہوا کے جھونکوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ اگر سب کچھ کامیابی سے ہو گیا، میں نے پھر سوچا، تو ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی ایسا گھر نہیں ہوگا جو زمستان میں آتش دان سے محروم ہو، رات کتنی بھی سرد کیوں نہ ہو۔ ہر گھر میں اہل خانہ آتش دانوں کے سامنے سکون کی نیند سویا کریں گے۔ ابھی تو دارالحکومت کے کئی گھروں میں لوگ بوریوں میں خود کو لپیٹے کپ کپاتے رہتے ہیں۔ وہ دن ضرور آئے گا جب ہر سمت خوشحالی ہوگی، سب کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ وہ سب کچھ ہوگا جس کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا ہوگی۔ میں سخت چٹان پر لیٹا، زین پر سر رکھے، اوپر پھیلی پتھریلی سقف کو نہ جانے کتنی دیر دیکھتا رہا۔ شاید آدھی رات ہو چکی تھی جب مجھ پر دھیمی سی قنودگی چھانے لگی، لیکن مجھے اس سے لڑنا آتا تھا۔ میرا ارادہ بادشاہ کے چچا زاد کو جگانے کا نہ تھا، لیکن وہ خود ہی بیدار ہو گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے انگڑائی لی۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ ابھی افق پر زہرا کے چمک میں بہت دیر ہے۔ میں نے کہا، تم چاہو تو اور سو سکتے ہو۔ اب مجھے نیند نہیں آئے گی، بادشاہ کے چچا زاد نے کہا۔ میری ہڈیاں دکھ رہی ہیں، جتنا سونا تھا سو چکا، اب تم سو جاؤ، میں تمہیں صبح کاذب سے پہلے جگا دوں گا۔ میں جانتا تھا، میں نے ہنس کر کہا، یہ پتھریلا بستر تمہیں سونے نہیں دے گا، بہتر ہے مجھے وقت پر جگا دینا۔ میں زین پر سر رکھے نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے پتھریلی سقف کو دیکھتا رہا۔ میرے جسم میں تھکن نہیں تھی، لیکن آنکھوں میں نیند کی خواہش تھی۔ پھر سب کچھ آہستہ آہستہ معدوم ہوتا چلا گیا۔ میری نیند بچپن ہی سے بہت گہری ہے، لیکن عسکریت نے میرے ذہن کو بہت چوکنا بھی بنا رکھا ہے۔ میدان جنگ میں استادہ قیام میں ہلکی سی آہٹ پر بھی اٹھ بیٹھتا رہا ہوں، لیکن یہاں میں میدان جنگ کے کسی خیمے میں نہ تھا، یہاں میں قدرے بے فکر تھا۔ رات محفوظ تھی، نہ جانے وہ خواب تھا یا نیم بیداری۔ یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنی والدہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہ دائیں بائیں سر ہلا ہلا کر جیسے مجھے کچھ کرنے سے منع کر رہی ہیں۔ پھر یوں لگا جیسے میں میدان جنگ میں ہوں، چاروں جانب شمشیریں چمک چمک کر ٹکرا رہی ہیں، جسموں میں پیوست ہو رہی ہیں، کندھوں سے سروں کو گرا رہی ہیں، خون کے چھینٹے اڑ رہے ہیں۔ پھر والدہ کا چہرہ سامنے آیا، وہ پھر سر کو دائیں بائیں جنبش دے رہی تھی۔ پھر شور سا محسوس ہوا۔ میدان جنگ میں ہوا میں بلند ہوتے ہوئے ناوک ٹڈی دل کی طرح نظر آئے۔
ہر سمت چیخیں تھیں، آہو بکا تھی، شور تھا۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے میرے قریب ہی گھوڑے ہنہنا رہے ہیں۔ پھر میں نے جیسے کسی گھوڑے کو الف ہو کر اگلے سم زمین پر مارتے سنا۔ پھر یوں لگا جیسے گھوڑوں میں بدحواسی سی ہے۔ پھر جیسے کسی نے گھوڑے پر اسی کی باگ کو زناٹے دار انداز میں مارا ہو۔ پھر یوں لگا جیسے آگے پیچھے گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ دور جاتی ہوئی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ سب کچھ دھندلا سا تھا۔ پرندوں کی آوازیں سن کر میری آنکھیں کھلیں۔ سقف کے نیچے تاریکی تھی، لیکن کناروں کے اوپر آسمان پر نیلاہٹ سی نمایاں تھی۔ میں نے الٹے ہاتھ سے آنکھوں کو ملا۔ شاید ہمیں دیر ہو گئی ہے، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن بادشاہ کے چچا زاد نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو چٹان پر بادشاہ کا چچا زاد نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اٹھا، چٹان پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بے اختیار میں نے چٹان پر ادھر ادھر دوڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ اندیشہ بجلی کی طرح کوندا۔ میری نظریں تیزی سے چٹان کے نیچے اس درخت کی سمت گئیں جہاں ہم نے گھوڑوں کو باندھا تھا۔ دونوں گھوڑے نہیں تھے۔ میں چیخ کر واپس مڑا۔ چٹان کی دھیمی دھیمی روشنی میں وہ زین جس پر میرا سر تھا، آہنی زنجیریں اور ان کے قفل اور خودے زندانی سب سیاہ دھبوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ قیدی فرار ہو چکا تھا۔ وہ میرا اشب بھی لے گیا تھا۔ فریب خوردگی کے اذیت دہ احساس کے ساتھ اپنی حماقت کا احساس بہت زہریلا تھا۔ لعنت ہو تجھ پر اور تیری سیاست پر، میں چنگھاڑا۔ پچھتاوا ایک سنگین سقف کی مانند تھا جو میرے پورے وجود پر بے رحمی سے بوجھ ڈال رہا تھا۔ ندامت ایک چٹان کی مانند میرے دل پر گری تھی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اعتماد، اور وہ بھی ایک فریبی پر، یہ میں نے کیا کیا؟ میں چٹان سے چھلانگ لگا کر اترا۔ نیام میں میری شمشیر جو رات بھر میری کمر سے بندھی رہی تھی، چھلانگ لگاتے ہوئے چٹان سے ٹکرائی تو مجھے اس کا احساس ہوا۔ مسلح ہونے کا احساس باعث حوصلہ ہوا، لیکن صورتحال کی تلخی نے میرے ذہن میں شدید کھچاؤ پیدا کر دیا تھا۔ میں سیدھا سرحد کی سمت جانے والی پگڈنڈی پر دوڑا۔ صبح کی دھیمی دھیمی روشنی پھیل رہی تھی۔ درختوں پر پرندوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں خوفزدہ تھا۔ جانتا تھا کہ اگر قلعے میں میری گمشدگی کی خبر پہنچ چکی ہے تو میری تلاش میں سواروں کا دستہ نکل پڑا ہوگا۔ میں جتنا تیز بھی دوڑتا، چاش تک کی سرحد تک پہنچ سکتا تھا، کیونکہ میں سرحد کی سمت جانے والے کشادہ رستے پر جانے کا خطرہ محسوس کر رہا تھا اور مجھے جھاڑیوں کے درمیان آڑی ترچھی پگڈنڈیوں پر ہی دوڑنا تھا۔ اشب کے بغیر زمین پر پاؤں جما کر میں ان سے نہیں لڑ سکوں گا، میں نے متوقع صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے سوچا۔ کچھ بھی ہو، اگر وہ مجھ تک پہنچ ہی گئے، میں ان کو زندہ گرفتاری تو ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ مجھے زندہ گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں میری موت یقینی ہوگی۔ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں مغرب کی سمت جنگل میں چلا جاؤں۔ وہاں بہت سی چٹانوں میں بہت سی غاریں ہیں۔ کسی ایک میں دن بھر چھپ جاؤں تو رات کے وقت سرحد پار کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے سیدھی پگڈنڈی چھوڑ دی اور مغربی سمت گھنے درختوں والے جنگل کی طرف تیز تیز قدموں سے چل دیا۔ جھاڑیوں میں بھاگنا ناممکن تھا۔ مغربی سمت گھنے درختوں کے نیچے گھنی خاردار جھاڑیاں تھیں۔ تیز چلتے ہوئے ان کی شاخیں میرے بازوؤں سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن بازوؤں پر بندھے دھات والے چمڑے نے مجھے کانٹوں کی خراشوں سے بچا لیا۔ چٹانوں میں مجھے غاریں نظر آئیں۔ میں نے اپنی شمشیر نیام سے نکالی۔ مجھ پر کوئی درندہ بھی حملہ آور ہو سکتا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ ایک غار کے دہانے کو بڑی سی خاردار جھاڑی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں سیدھا اسی کی سمت گیا۔ میں نے غار کے دہانے پر جھاڑی کی کچھ ٹہنیاں کاٹ کر اندر جھانکا۔ غار بہت چھوٹی تھی، کھو جیسی، مجھے چھپنے کے لیے بہترین محسوس ہوئی۔ میں جھاڑی میں سے بنائے ہوئے راستے سے غار میں داخل ہوا۔ غار اندر سے تنگ و تاریک تھی اور ایک دم ترچھی، لیکن ترچھے رخ پر ٹانگیں پسارنے کی جگہ تھی۔ یہ غار کسی جانور کی چھوڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے تھے۔ میں نے انہیں ہاتھوں سے ہٹایا۔ پھر دہانے کی سمت چہرہ گھما کر میں نے جھاڑی کی کٹی ہوئی شاخوں کو اس انداز میں غار کے منہ پر رکھ دیا جیسے وہ کبھی کاٹی ہی نہ گئی ہوں۔ غار کے فرش پر جانور کی گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ تعفن سے احساس ہوا کہ یہ غار کسی درندے کی نہیں تھی۔
بلکہ کسی گھاس کھانے والے جانور کی رہی ہوگی، غالباً کسی جنگلی سور کی جو غار چھوڑ چکا ہے۔ وہ موٹا سور، میں نے تلخی سے سوچا۔ وہ جنگلی سور اگر مجھے سرحد پار مل گیا تو میں اسے بتا دوں گا کہ فریبی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اس کے دونوں پاؤں کاٹ کر اسے عمر بھر کے لیے زمین پر رینگنے کے لیے زندہ چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ کے چچا زاد بھائی کے لیے میری نفرت اب بادشاہ سے بھی زیادہ تھی۔ وہ خود کو عزی کا پرستار کہتا ہے، لیکن وہ تو حبل کے پرستاروں سے بھی بدتر نکلا۔ میں غار میں نیم دراز ہو گیا۔ اگر کوئی جانور آیا تو جھاڑیوں کی سرسراہٹ مجھے چوکنا کر دے گی۔ اس خیال کے ساتھ مجھے اطمینان تو تھا، لیکن تعفن پریشان کن تھا اور مجھے شام تک اسے برداشت بھی کرنا تھا۔ پھر مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی جو نہ نیند تھی نہ بیداری۔ اسی کیفیت میں مجھے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں جو سرحد کی جانب سے آئیں اور قلعے کی سمت جاتی محسوس ہوئیں۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ٹاپوں ہی کی آواز تھی جو قلعے کے رخ پر جا رہی تھی۔ قلعے میں خبر ہو چکی ہے، لیکن گھوڑے قلعے کی سمت کیوں جا رہے ہیں؟ شاید وہ سیدھے سرحد کی طرف گئے ہوں گے اور کسی کو نہ پا کر واپس جا رہے ہوں گے۔ اچانک ایک اندیشے سے میرا بدن کپکپایا۔ کیا انہوں نے رات ہی کو ناکہ بندی کر دی تھی؟ میں نے قلعے کی سمت جاتی ہوئی ٹاپوں کی آواز آج صبح سے اب تک نہیں سنی۔ کیا وہ رات کے اندھیرے میں سرحد پر پہنچ چکے تھے؟ لیکن آوازیں تو رات کو بھی سنائی نہیں دی تھی۔ کیا انہوں نے بادشاہ کی چچا زاد کو پھر گرفتار کر لیا ہے؟ ایسی صورت میں میری اذیت ناک موت ناگزیر ہوگی۔ مجھے ہر حال میں یا تو سرحد پار کرنا ہے یا لڑ کر مر جانا ہے۔ میں پھر غار میں نیم دراز ہو گیا۔ میرے سر کے اوپر عنکبوت کے تار لٹکے ہوئے تھے۔ اگر وہ میری تلاش میں نکلے تو وہ سیدھے رخ تو ہرگز نہیں جائیں گے۔ وہ مجھے اسی جنگل میں تلاش کریں گے۔ میرے لیے بہتر ہوگا کہ میں سرحد کی طرف جانے والے کشادہ راستے ہی سے سرحد پار کروں۔ لیکن اگر وہاں بھی ناکہ بندی ہوئی تو؟ مجھ پر مایوسی سے اتری اور کچھ دیر بعد مجھ پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی جس میں نہ خواب تھا نہ خیال۔ پھر شاید میں سو گیا یا تعفن نے میرے ذہن کو معاف کر دیا۔ سب کچھ معدوم ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو غار میں تاریکی کا احساس تھا۔ سورج افق کی جانب جا چکا تھا اور اس کی ترچھی کرنیں دہانے کی جھاڑی پر ہوا کے جھونکوں سے تھر تھرا رہی تھیں۔ مجھے بھوک اور پیاس کا احساس ہوا، لیکن میرے ذہن پر شدید ترین دباؤ تھا جس میں ندامت بھی تھی، الم بھی۔ فریب خوردگی کا غم بہت اذیت دہ تھا، جس میں زہر سا تھا جو مجھے بار بار اپنی حماقت کے زہریلے خار چبو رہا تھا۔ میں میدان جنگ میں کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس پرتعفن غار میں چھپے ہوئے کسی جانور کی طرح خوفزدہ تھا جسے باہر خوں آشام درندوں کی موجودگی کا احساس ہو اور اس کے دل کی دھڑکن میں تیزی ہو۔ جیسے ہی افق پر شفق نے اپنی رنگین کرنوں کو پھیلانا شروع کیا، میں غار سے نکلا، شمشیر ہاتھ میں لی اور سرحد کی سمت کا اندازہ لگاتے ہوئے دوڑنا شروع کر دیا۔ آڑی ترچھی پگڈنڈیاں کبھی کبھی مجھے آہستہ چلنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ جھاڑیوں سے اٹی ہوئی پگڈنڈیاں ڈوبتے سورج کی ڈوبتی ہوئی روشنی میں سیاہ ہو چکی تھی۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، جھاڑ چھنکار بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک جھاڑیاں کم ہونے لگی اور درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کچھ ہی دیر بعد میں کشادہ رستے پر تھا۔ میں راستہ بھول گیا ہوں، اس خیال کے ساتھ ہی میرے قدم رکے اور مجھ پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ میں جہاں تھا وہ راستہ سرحد کی سمت نہیں جاتا تھا۔ اب میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا، ڈوبتے سورج سے مغرب کا تعین کر کے کشادہ راستے پر دوڑنا۔ اتنا تو میں جانتا ہی تھا کہ مشرق کی سمت قلعہ ہے۔ میں اس کشادہ راستے پر آ چکا تھا جس پر تمہاری یہ کٹیا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد بہت جلد تاریکی پھیل جاتی ہے، اور جنگل کے گھنے درختوں میں تو تاریکی بہت گہری ہوتی ہے۔ میں رکے بغیر مسلسل بھاگ رہا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، لیکن میرا لباس پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ میں لی ہوئی شمشیر نیام میں ڈال لی تاکہ مجھے بھاگتے ہوئے ذرا سے بھی بوجھ کا احساس نہ ہو اور میری رفتار تیز رہے۔ تھکن اس قدر تھی کہ رفتار تیز رکھنے کی کوشش کے باوجود ہر قدم شکستہ محسوس ہو رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں بھی تاریک ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک مجھے پورے بدن میں سنسنی کا احساس ہوا۔ یوں محسوس ہوا جیسے درختوں کی شاخوں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھ پر نیم بے ہوشی سی طاری تھی۔
اسی کیفیت میں مجھے درختوں کی شاخوں پر ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے شاخوں کی طرف دیکھا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑی۔ یوں لگا جیسے وہ تمام سالار، سوار اور سپاہی جنہیں میں نے میدان جنگ میں ہلاک کیا تھا، درختوں کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی خوفناک آنکھیں چہروں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، دانت پالش بھر کے ہو کر ہونٹوں سے باہر نکل آئے ہیں، لمبے لمبے ناخن ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور سر کے لمبے لمبے بال ان کے کندھوں پر جھول رہے ہیں۔ وہ کہکہے لگا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، عزی مجھے پناہ دے، مجھے امان دے۔ میں چیختا ہوا بھاگ رہا تھا، کندھے جھک چکے تھے، ہر قدم پر یوں لگتا تھا کہ میں اگلے قدم پر ہی گر جاؤں گا۔ جب اتفاق سے نظریں اوپر اٹھنے پر مجھے آسمان کے دھندلکوں کے پس منظر میں دھوئیں کی اٹھتی ہوئی لکیر نظر آئی تو میں بے اختیار سنبھلا اور تمہاری جھونپڑی کی سمت بھاگا۔ مجھے تمہاری جھونپڑی، عزی کی عطا کردہ پناہ گاہ نظر آ چکی تھی۔ جھونپڑی میں جو کوئی بھی ہوگا، میں نے سوچا، میں اس سے کہوں گا کہ تیری کٹیا میرے لیے عزی کی پناہ گاہ ہے۔ میں اس سے کہوں گا کہ میرا سر خاردار جھاڑی کی مانند ہے جس پر بھاری پتھر آن گرا ہے۔ میں کہوں گا کہ میرے کندھے بلود کی شاخیں ہیں جن پر زمستان کی برف پگھل رہی ہے۔ یہ پسینہ نہیں، زہر کے قطرے ہیں جو سرد مہر فریب کے اس اژدہے کے منہ سے ٹپک رہے ہیں جو بے مروتی کے چٹان پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ میں کہوں گا کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے اور میں سرنگوں ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھے پناہ دے دے۔ میں کہوں گا کہ میں اس بھوکے پیاسے قیدی کی مانند ہوں جس کا ہر قدم ایک کنتار کا ہے اور خوراک 50 قدم دور ہے۔ میں کہوں گا کل صبح کاذب تک مجھے پناہ دے دے، اور میں گرتا پڑتا تم تک پہنچ گیا۔